فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 10 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 121، باب نمبر 4۔ نمبر 1، سر آغاز دنیائے مصائب و آلام میں ورود۔ ثانیہ زہرا کی زندگی بعض خصوصیات اپنے دامن میں رکھتی ہیں۔ آپ نے تقریباً 56 سال عمر پائی۔ اس میں 6 سال معمول کے مطابق زمانہ طبعی تھا۔ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا یہ عرصہ خوشی اور شادمانی کا زمانہ تھا، اگرچہ اس دور میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کی پرعز فقر زندگی تکالیف سے خالی نہ تھی جو تلخیوں کا موجب ہو جاتی تھی۔ تاہم بچپن کے اس عالم میں یہ حقیقت باعث اطمینان قلب تھی کہ قوی و شجاع والد بزرگوار کا سایہ، مادر مہربان کا پہلو، برادران ارجمند و عزیز کی معیت جیسے حالات حاصل زندگی تھے۔ ان تمام کیفیات کے علاوہ جد بزرگوار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیق سایہ نصیب تھا، جن کی محبت و شفقت تمام خلائے مادی و ظاہری کو پر کر کے ہر قسم کی کمیوں و محرومی کو دور کر رہی تھی۔ شہزادی کو اچانک طوفان حوادث نے گھیر لیا۔ دست اجل آپ کے باغ حیات پر حملہ آور ہوا اور نقل حیات اس کی زد میں آنے لگے۔ گلشن حیات پر یکے بعد دیگرے یلغار حوادث ہونے لگے اور مصائب و آلام عظیم خرمن ہستی پر یورش کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ زندگی کے باقی 50 سال میں زینب سلام اللہ علیہ کو رنج و مصائب، بلیات و حرمان نصیبی کے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عجیب و غریب خواب۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بچپن کے زمانے میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت حیات کے سال کا آخر تھا۔ آپ نے اپنے بچپن کی زبان میں اپنے شفیق نانا جناب رسول خدا کی خدمت میں اس طرح اپنا خواب بیان کیا: میں یک و تنہا بیابان میں ایک بلند مکان پر کھڑی تھی کہ یکایک بلا خیز آندھی اٹھی، بہت تیز ہوا چلنے لگی، ہر طرف اس قدر گرد و غبار اٹھا کہ روز روشن شب تاریک میں بدل گیا۔ میرے قریب ایک درخت تھا۔ میں پناہ کی خاطر اس درخت کی طرف بڑھی اور اسے لپٹ گئی، لیکن درخت جڑ سے اکھڑ گیا۔ میں نے پناہ کے لیے ایک درخت کی ایک شاخ کو پکڑا، لیکن وہ شاخ ٹوٹ گئی۔ میں نے دوسری شاخ کا سہارا لیا، لیکن وہ بھی ٹوٹ گئی۔ ایک دو شاخہ کی طرف بڑھی اور اس کی پناہ لی، وہ دو شاخہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں سرگرداں، پریشان و حیرت زدہ ہو کر اپنی جگہ پر خوفزدہ کھڑی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشان خواب کو سن کر سخت مضطرب ہوئے۔ آپ کے چہرے اقدس کا رنگ اتر گیا۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر کو سمجھا اور اس طرح بیان فرمایا: وہ درخت جو جڑ سے اکھڑ گیا میں ہوں، گویا میری موت کا وقت قریب آن چکا ہے۔ وہ شاخ جس کی تم نے پناہ لینا چاہی تمہاری والدہ گرامی ہے، اور دوسری شاخ تمہارے والد بزرگوار ہیں۔ اس کے بعد جس دو شاخے کی طرف تم بڑھی وہ تمہارے دونوں بھائی حسن اور حسین ہیں۔ کتاب فاطمۃ الزہرا، صفحہ نمبر 58۔
تعبیر خواب کے آخر میں فرمایا یہ خواب آزمائش تقدیر میں تمہاری بزرگی و استقامت کا مظہر ہے، تم اس آزمائش میں بطریق احسن پورا اترو گی، بعد کے مصائب میں تمہاری استقامت بہت بلند درجے پر ہوگی۔ واقعات ما بعد سے آپ کی مراد واقعہ کربلا تھی۔ کتاب چہاردہ معصوم عماد زادہ۔ سیدہ طاہرہ کا خواب رسول خدا سننا اور اس کی تعبیر۔ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ بھی اسی سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب سنا اور حضرت سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی۔ پس ایک روز حضرت نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، جبرائیل امین ہر سال میرے ہمراہ ایک بار قرآن کریم کا اعادہ کرتے ہیں، امسال انہوں نے 2 بار ایسا کیا ہے۔ سیدہ طاہرہ نے عرض کیا، بابا جان اس کے کیا معنی ہوئے؟ حضرت نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری عمر کا آخری سال ہے اور یہ امر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ سن کر سیدہ طاہرہ کے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت نے ان کی تسلی و تشفی فرمائی۔ کتاب فاطمہ ہے۔ یہ دونوں واقعات مشابہ ہیں اس لیے کہ دونوں خواب ایک ہی حادثے کی خبر دیتے ہیں، یعنی حادثہ وفات حضور ختمی مرتبہ اور اہل بیت علیہ السلام پر آغاز مصائب۔ حاشیہ ہے، اس قسم کے متعدد خواب صفحات تاریخ کی زینت پائے جاتے ہیں جسے ثانیہ ظاہرہ کے مصائب اور اہل بیت عزائم کے ساتھ زمانے کی چیرہ دستیوں کی خبر ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کے مستقل اذہان کو مستقبل میں ہونے والے واقعات و علام سے خبردار کرنے کے لیے نظام قدرت کا حصہ ہو۔ تاہم جب واقعات در حقیقت رونما ہو گئے تو ان کے مقابلے میں افراد اہل بیت بالخصوص ثانیہ ظاہرہ کی استقامت و صبر و استقلال طوفان حوادث میں پائے ثبات کی پختگی عالمی انسانیت کے ہر شعبے کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ صاحب کتاب زینب ہے، رقم طراز ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ کہ ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حسب معمول حضرت کے حضور شرف یاب ہوئے اور ہر ایک نے پیغمبر کو اپنا خواب بیان کیا۔ سرور انبیاء نے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہوئے اپنے سفر آخرت کی خبر دی تو علی و فاطمہ بلند آواز سے گریہ کناں ہو گئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ سیدہ زینب بھی وہاں موجود تھی جن کا سن بہت چھوٹا تھا، انہوں نے بھی اپنا خواب پیغمبر خدا کی خدمت میں بیان کرتے ہوئے کہا، نانا جان میں نے کل ایک خواب دیکھا ہے جس کی تفصیل یوں ہے، ایک سیاہ آندھی چلی کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہر طرف تاریکی ہی تاریکی چھا گئی اور آندھی کی شدت مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکیل کر لے گئی۔ اس حالت میں نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا اور میں ہوا کے تیز جھونکوں کی شکار ہو کر اس درخت سے لپٹ گئی، مگر آندھی نے اس درخت کو اکھاڑ ڈالا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ پھر میں نے اس درخت کی ایک مضبوط ٹہنی سے لپٹ گئی، مگر وہ بھی آندھی کے تیز جھونکوں کا شکار ہو کر گر پڑی۔ پھر میں نے درخت کی 2 شاخوں میں سے ایک کو تھام لیا، لیکن آندھی کے لیے بے رحم جھونکوں نے اسے بھی توڑ ڈالا اور وہ ٹکڑا بالآخر مجھ سے دور چلا گیا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ درخت سے مراد پیغمبر اکرم سیدہ زینب کا خواب سن کر ہزاروں قطار رونے لگے اور فرمایا، درخت سے مراد تیرا جد رسول خدا، پہلی مضبوط ٹہنی سے مراد تیری والدہ فاطمہ زہرا اور دوسری ٹہنی سے مراد تیرے والد گرامی علی مرتضیٰ اور 2 شاخوں سے مراد تیرے دونوں بھائی حسن اور حسین ہیں۔ ناسخ التواریخ خیات سیدہ زینب صفحہ نمبر 342۔ حاشیے کا باقی حصہ، یہ تقدیر کے فیصلے تھے جن سے حضرت زینب کو ام المصائب بننا پڑا اور جد بزرگوار ماں باپ بھائی کے ساتھ مصائب میں شریک ہو کر نبوت و امامت کی شریک کار بنی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ سیدہ زینب نے عصمت کی پاکیزہ عادات اپنے
جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ وقار و سکینہ کی صفات اپنی جد کریمہ سے میراث میں لیں۔ فصاحت کلام کا درس اپنے والد علی مرتضیٰ سے لیا۔ حیا و عفت کی ادائیں اپنی ماں سیدہ زہرا سے سیکھی۔ حلم و بردباری اپنے بھائی حسن سے اور شجاعت و شہامت اپنے بھائی حسین سے حاصل کی۔ اس اعتبار سے یقیناً سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نبوت و امامت کی عظمتوں کا شاہکار ہیں۔ کتاب زینب ہے، مؤلفہ میم صادق، ترجمہ علامہ حسن رضا غدیری، صفحہ نمبر 61-62۔ کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر مصائب کے جامۂ تلخ ایک ایک کر بھر رہے ہیں اور پینے والوں کے طلبگار ہیں۔ اس دار فانی میں جو شخص جس قدر مقرب بارگاہ الہی ہے، اسی قدر اس کو جامع بلا و مصیبت زیادہ دیا جاتا ہے۔ حیات سیدہ زینب میں یہیں سے تبدیلی بصورت مصائب بلاخیز شروع ہوتی ہے، جس کی ابتدا وفات رسول مقبول اور حالات سقیفہ بنی سعدہ سے ہوتی ہے۔ انہی مصائب کی انتہا کربلا میں شہادت امام حسین علیہ السلام، اسیری ثانی زہرا، خون حسین کے پیغام کی تشہیر اور نتیجے کے طور پر خاندان بنی امیہ کی بیخ کنی پر ہوئی، جس کا انجام بالآخر ان دو امور پر منتج ہوا۔ نمبر 1، شجر اسلام کی نشو و نما کے لیے سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے خون سے اس درخت کی آبیاری کی، اور نمبر 2، ثانی زہرا نے پیغام حسین علیہ السلام کو پہنچانے کی خاطر اپنا پورا وجود صرف کر دیا اور خود اپنی جان بھی نذر کر دی۔ نمبر 2، بچپن کے مصائب۔ ثانیہ زہرا کا سن مبارک ابھی 6 برس سے بھی زیادہ نہ ہوا تھا، بلکہ روایت آپ سے 5 سال کی تھی۔ مترجم کہ یکے بعد دیگر مصائب کی یورش شروع ہو گئی۔ مستند روایت سے ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم کی دنیا سے رحلت کے وقت ابھی 6 سال سے زیادہ عمر نہ ہوئی تھی، جبکہ آن حضرت شہزادی کو اپنی جان سے زیادہ پیارے اور ان کی محبت کا مرکز تھے۔ سقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ اور آپ کے والد گرامی کی خانہ نشینی کا آغاز بھی اس سال میں ہوا۔ اس طرح زمانہ خرد و سالی ہی سے اس قدر مصائب حملہ آور ہوئے جو قلب نازنین کی شکستگی کا باعث بنے۔ تاہم شہزادی نے ان تمام آلام و مصائب کو برداشت کیا۔ ان حالات نامساعد سے زینب عالیہ اس درجہ مانوس ہوئیں کہ آخرکار ام المصائب قرار پائیں۔ اس تمام کثرت آلام کو اس قدر تحمل سے برداشت کیا جس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ یہ مصائب اتنی شدید نوعیت کے حامل تھے کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر پڑتے تو وہ ریزہ ہو جاتے۔ وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثانی زہرا کے بچپن کی یہ پہلی مصیبت تھی جس میں آپ کے سامنے 2 رنج تھے جن کو برداشت کرنا تھا۔ ان میں سے ایک تو وفات رسول اکرم کا غم تھا، وہ ہستی جو آپ پر پدر مہربان کی طرح شفیق تھیں، اور انہیں بھی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے عظیم نانا سے اس قدر محبت تھی جو عام طور پر بچوں میں نہیں پائی جاتی۔ دوسرا غم اپنی مادر مہربان کے جگر خراش آہ و بکا اور نالہ پہم کو سن کر پیدا ہو رہا تھا، کیونکہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں سیدہ طاہرہ کا قلب نازک اپنے پدر بزرگوار کے فراق کے سلسلے میں تسکین پاتا۔ یہ دونوں غم صرف 6 سال کی عمر میں پیش آئے۔ کتاب بحار الانوار، علامہ مجلسی۔ بعض روایت کے مطابق 4 سال کی عمر میں پیش آئے۔ کتاب ابن اسیر الطبری۔ وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے خانوادے کے لیے شدید مصیبت تھی۔ جس خانوادے میں سیدہ زینب کی کیفیت یہ تھی کہ اس قدر خرد سالی میں ہی آپ حادثہ موت کو سمجھنے اور عظمت رسول مقبول کا ادراک کرنے لگی تھیں۔ اس مصیبت کا دردناک ترین پہلو یہ ہے کہ آپ گھر بھر کی پریشانی، غم و اندو، تمام مردوں اور عورتوں کے نالوں
مردوں اور خواتین کے نالا و شیون کو دیکھتی اور محسوس کرتی تھی، جن میں آپ کے والد بزرگوار اور والدہ محترمہ اور برادران باوقار سب شامل تھے۔ وفات رسول اکرم سب کے لیے دردناک واقعہ تھا، پھر کیا یہ ممکن تھا کہ سیدہ زینب اسے فراموش کر سکتیں؟ کیا یہ ممکن تھا کہ اہل خانہ ان کی خاطر شور و گریہ کو کم کرتے؟ جناب زینب عالیہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے جد بزرگوار کو بستر مرگ پر اور اپنے والدین کو حضرت کے بستر کے قریب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین کو تدفین رسول کے بعد سب سے زیادہ گریاں اور نالہ کونا پایا۔ اس تمام واقعے میں سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اسی گھر میں شب و روز اس عزاداری کا شور رہتا اور آپ شب و روز اس تمام کیفیت کا مشاہدہ کرتی۔ مادر گرامی کی علالت، اس شب و روز کی عزاداری اور شور نالہ و شیون میں جو فراق رسول میں برپا تھا، آپ کو ایک اور دکھ کا سامنا کرنا پڑا جو سیدہ طاہرہ کی بیماری اور صاحب فراش ہونے سے پیدا ہوا۔ فراق پدر میں آپ کی عزادار و گریاں والدہ گرامی کو ظلم و ستم کا نشانہ بن کر بستر پر دراز ہونا پڑا۔ ظاہر ہے یہ علالت شہادت محسن کا نتیجہ تھی۔ مترجم: تاریخ ان واقعات کو پوری طرح بے نقاب نہیں کرتی جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ان کے پدر بزرگوار کی وفات کے بعد گزر گئے۔ ان واقعات کا تعلق سیدہ طاہرہ کو تماچا مارنے اور بی بی کے دروازہ و دیوار کے درمیان پھنس جانے سے ہے، جس کے نتیجے میں اسقاط حضرت محسن رونما ہوا۔ آیت اللہ غروی اصفہانی کمپانی: ہمیں تو یہ بیان کرنا ہے کہ خانہ زہرا کو نظر آتش کیا گیا۔ فاطمہ زہرا آپ زمین پر گر گئیں، جس سے ایک پسلی بھی ٹوٹ گئی اور بازوؤں کو تازیانے کی ضربات برداشت کرنا پڑیں۔ کتاب بیت الاذہان صفحہ نمبر 97۔ کیا ممکن ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی مادر مظلومہ پر ہونے والی مظالم کو دیکھا نہ ہو؟ یہ سب روح فرسا واقعات وفات رسول کے 2-3 روز بعد حضرت کی رحلت کے پہلے ہفتے ہی میں رونما ہو گئے، تاہم تاریخ نے سیدہ فاطمہ کی علالت سے ہرگز انکار نہیں کیا۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 188۔ ان حوادث کے نتیجے میں سیدہ طاہرہ صاحب فراش ہو گئیں، جبکہ اس دور علالت میں آپ کی بیٹی زینب بھی آپ کی مونس و غمخوار تھیں۔ سب گھر والے گھر سے چلے جاتے، گھر میں صرف حضرت زینب ہی اپنی والدہ کے درد و غم کو دیکھنے اور آپ کے آہ و نالہ کو سننے کے لیے باقی رہ جاتی۔ ان حالات میں کیا اس کے علاوہ بھی کچھ سوچا جا سکتا کہ شہزادی اپنی والدہ کے پہلو میں ان کے بستر علالت پر حاضر رہتی اور ان کے ہمراہ نالہ و فریاد و فغاں میں مصروف رہتی؟ مادر گرامی کی وفات، حسرت یاس۔ وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زیادہ عرصہ زندہ نہ رہیں۔ اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض لوگوں نے وفات رسول اکرم کے بعد سیدہ طاہرہ کی صرف 40 دن اور بعض نے 75 دن اور کی زندگی بیان کی ہے۔ ابن شہر عاشوب کلینی۔ بعض مورخین نے 100 دن بھی لکھے ہیں۔ شہید اول دروس۔ لیکن طویل ترین مدت حیات بعد از رسول خدا 6 یا 8 ماہ سے زیادہ کسی نے نہیں لکھی۔ کتاب صحیح بخاری۔ ان میں کوئی روایت بھی صحیح ہو کسی حالت میں یہ عرصہ طویل قرار نہیں پاتا، اور تمام راویان کو جو باوجود اس مصیبت کے لیے جناب زینب خرد سال ہی نظر آتی ہیں۔ اس قدر خرد سال کہ اس کے لیے ماں کی موجودگی ناگزیر سمجھی جاتی ہے، اور پھر آپ کی عمر اس وقت ہے ہی کتنی، صرف 6 سے 7 سال۔ غرض شہزادی اپنی والدہ گرامی کے پہلو سے لگی ہوئی ہیں۔ کون ماں ایسی ماں جو مظلوم، مصیبت زدہ، درے کھائے ہوئے، درد و غم میں گرفتار ہے، کس قدر تحمل و برداشت اور کتنے قابل رحم حالات میں ہے۔ زینب کو ان حالات میں ماں کی وصیتیں سننا ہے، گویا سیدہ طاہرہ کا آخری وقت ہے، دم واپسی قریب ہے۔
ایسا وقت کہ جب وفات سیدہ زیادہ دور نہیں اور ان حالات میں غمزدہ بیٹی کو مظلوم ماں کے وصائے سننا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں زینب میری جان، میرے بعد تم میری جگہ لوگی، زندگی کی ذمہ داریوں اور امور خانہ داری تمہیں برداشت کرنا ہوں گے، اپنے بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑنا، ان کی دیکھ بھال اور ان باپ کی خدمت و محبت میں پوری کوشش کرنا۔ اور تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ سیدہ طاہرہ نے اس دنیا سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تحمل مصائب کا معیار۔ ثانیہ زہرا اپنی مادر گرامی جناب سیدہ طاہرہ کے غسل آخر، تکفین و تدفین کا مشاہدہ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں کیسے آدھی رات کے وقت آپ کے بندے کفن درست کیے گئے، کس طرح آپ کو قبر میں اتارا گیا اور پھر اس پر خشت لحد رکھی گئی۔ ماں کی موت آپ کے لیے نہایت دردناک واقعہ تھا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس سے گویا آپ کے لیے وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مکمل طور پر تازہ ہو گئی تھی۔ شہزادی اپنی مادر گرامی کی وفات کے دن آپ کی تدفین کے بعد جلدی سے مزار رسول پر تشریف لے گئیں اور وہاں جا کر اس طرح اپنے جذبات رنج و الم کا اظہار کیا۔ اے اللہ کے رسول، آج وہ دن ہے جب واقعاً خود آپ کو ہم نے اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ یہ اس طرح کہ آپ کی وفات کے بعد ہم آپ کی یادگار کی زیارت سے جو ہماری ماں تھی اپنے دل کو ڈھارس دے لیا کرتے تھے اور آج وہ بھی ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئیں۔ یعنی ہمیں اب آپ کے دیدار سے محرومیت کی انتہا معلوم ہوئی۔ زینب عالیہ پر اپنی والدہ گرامی کی وفات اپنی جگہ ایک مصیبت عظمی تھی، لیکن ان کی وصیت کے مطابق اس عظیم مصیبت پر خاموشی اختیار کرنا اور اسے مخفی رکھنا اس سے بھی بڑی مصیبت، کیونکہ حکمرانوں کی اجازت نہ تھی کہ گھر میں شور و نالو و شیون بلند ہو۔ مبادا کے ہمسائگان سن کر ہر طرف اس خبر مصیبت کو پہنچا دیں اور لوگ سیدہ فاطمہ زہرا کے جنازے میں شرکت کے لیے آنے لگیں۔ غرض خبر وفات دختر پیغمبر کی شہرت نہ ہونے پائے۔ کتاب زندگانی فاطمہ زہرا شہیدی، صفحہ نمبر 244۔ تاہم زینب عالیہ اپنی خرد سالی کے باوجود گریاں کناں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ بے آواز رو رہی ہیں۔ یہ کام بچوں کے لیے بہت زیادہ دشوار ہوتا ہے، بلکہ مصیبت خیز بھی۔ بچوں کے لیے کیوں کر ممکن ہے کہ چھپ کر اور آواز بلند کیے بغیر گریہ کریں، نہ ہی یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے سوز و دردوں کو چھپائے رکھیں۔ نمبر 3، مصائب و علام حیات۔ ثانیہ زہرا کو اپنی زندگی کے دوران جیسے مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ طول تاریخ میں ہمیں کم ہی ایسے افراد نظر آتے ہیں، بالخصوص خواتین، جن کو اس قسم کے غم و اندوں کا سامنا کرنا پڑا ہو، جن مشکلات و گوناگون صدمات روزگار کو جس تحمل و بردباری سے آپ نے برداشت کیا، اس طرح کے حالات میں شجاع ترین افراد زمانہ بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ کم از کم اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ انبوئے عالم قوت کلام کو سلب کر کے خاموشی پر مجبور کر دیا کرتا ہے، لیکن سیدہ کی عظیم بیٹی جناب زینب کبریٰ کی کیفیت یہ ہے کہ کشمکش روزگار کے مقابلے میں اگرچہ آپ کا جسم لاغر ہو گیا، اشہب عمر بطرف منزل آخر تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا، تاہم حالت ناسازگار و نامساعد کا پورے تحمل و وقار و قوت کے ساتھ اپنے مقدس ہدف زندگی کو سامنے رکھ کر مقابلہ کیا۔ یہ وہ ہستی ہے جس سے پورے 20 برس کا طویل عرصہ اپنے والد بزرگوار کی نہ صرف گوشہ نشینی کا مشاہدہ کیا، بلکہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے مقامات صبر میں جو انتہا سے زیادہ تلخ اور جاں گزار تھے، آپ کا اس طرح مکمل طور پر ساتھ دیا کہ کسی موقع پر بھی بے قراری کا مظاہرہ نہ کیا۔ ثانیہ زہرا کے پدر بزرگوار کی شہادت۔ سیدہ عالیہ کی عظیم نور نظر اپنے پدر عالی مقام کی قدر و عظمت کی معرفت رکھتی ہیں، جانتی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام صرف آپ کے باپ ہی نہیں، نوع انسانیت کے معلم و مربی اور قابل پیروی اسوہ حیات کے مالک، مرشد آدمیت، مقصد حیات انسانی
کے خور بھی ہیں۔ آپ جانتی کہ آپ کے بابا علی مرتضیٰ امت اسلامیہ میں ان میں بزرگ ترین قاضی اور عظیم ترین عادل بھی ہیں۔ احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان رسول کے مطابق اس امت کے باپ ہیں، اور باوجود یہ کہ فرزندان امت آپ کی قدر کو نہیں پہچانتے، پھر بھی آپ ان کے محافظ و نگران ہیں۔ ثانیہ زہرا اپنے پدر بزرگوار کی خاموشی میں قلب مبارک کے خون ہونے کی کیفیت کو دیکھ رہی تھیں۔ خدمت بنی نوع انسان کے سلسلے میں آپ کے خلوص اور صفاتی قلب سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ کی مصروفیات کی قدر و قیمت اور ان کے نتائج سے کما حقہ آگاہ ہیں، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ عظیم باپ کس قدر ابتدائی شب سے صبح ہونے تک عبادت میں مصروف رہ کر ایک خشک روٹی اور تھوڑے سے نمک پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود وہ دن آتا ہے کہ شہزادی کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کی آواز سنائی پڑتی، یعنی عالم انسانیت و بشریت جان لے کہ علی علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ اعتبار نہیں آتا، یہ پریشان کن ہولناک خبر کانوں میں پہنچتی ہے۔ دروازے خانہ کی طرف بڑھتی ہیں اور معلوم کرتی ہیں کہ جو کچھ سنا ہے درست ہے۔ مسجد میں موجود لوگوں کا شور و شین سنتی ہیں، اور تھوڑی دیر بعد اپنے بابا علی مرتضیٰ کا نیم جان جسم اور شگافتہ و خون آلود سر دکھائی دیتا ہے۔ اس کیفیت و حالت میں سیدہ زینب نے اپنے عظیم باپ کے فراق کے مستقل سے دوچار ہوتی ہیں۔ وہ باپ جو صرف باپ ہی نہیں، آپ کے مقصد حیات و رہبر زندگانی اور امت مسلمہ کے دو باپوں میں ایک باپ کی حیثیت کے مالک بھی ہیں۔ شہادت امیر المومنین علیہ السلام شہزادی کے احساس غم و اندوہ میں زیادتی کا باعث ہے۔ وفات سید الانبیاء اور مظلومہ ماں کی وفات تو مظلومیت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ماضی کے جاگداز واقعات یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے غضب حقوق اور حضرت کا سکوت و صبر سب دوبارہ زندہ ہو کر ازدیاء اور رنج و علم کا موجب بن جاتے ہیں۔ کتاب کا حاشیہ ہے، یہاں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی کیفیت اور آپ پر عظیم بابا کی عائد کردہ ذمہ داریوں کا کسی قدر تذکرہ کریں۔ اس سلسلے میں ہم علامہ حسن رضا غدیری صاحب کی کتاب زینب مختصر اقتباسات کا ہدیہ قائرین کرتے ہیں۔ علامہ موصوف اپنی کتاب میں عنوان امامت کی امانتیں کے تحت لکھتے ہیں، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی دختر سیدہ زینب کو رسول خدا کا حنوط جو کہ امامت کی مخصوص امانت تھی دیا، اور فرمایا کہ اسے سنبھال کر رکھنا۔ جب 40 ہجری کو 21 رمضان شب جمعہ امام امیر المومنین نے داعی الاجل کو لبیک کہا تو پورے گھر میں نوحہ و ماتم شروع ہو گیا۔ سیدہ زینب و ام کلثوم سمیت تمام مستورات منہ پیٹ رہی تھیں۔ سب نے غم کی شدت کے سبب اپنے گریبان چاک کر دیے اور چیخیں مار مار کر رونے لگیں، جس سے تمام اہل کوفہ کو امیر المومنین کی شہادت کا علم ہو گیا۔ امام حسن و حسین علیہ السلام نے امیر المومنین کو غسل و کفن دینے کی تیاری کی، تو جب امام حسن غسل دے رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام پانی ڈال رہے تھے، امام حسن نے سیدہ زینب کو پکار کر فرمایا کہ جلدی جلدی رسول اللہ کا مخصوص حنوط لے آئیں۔ سیدہ فوراً حنوط لے آئیں جو امیر المومنین نے بطور امانت کے طور پر دیا تھا۔ جب اسے کھولا گیا تو سارا گھر اور پورا شہر کوفہ معطر ہو گیا اور اس کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ صفحہ نمبر 101۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم اب کتاب کے پارٹ نمبر 10 کا اختتام کرتے ہیں۔